بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین محتشم، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک پاکستان میں کچھ عرصہ سے مقدس شخصیات کی توہین کا ایک تسلسل جاری ہے۔ اس میں کچھ نام نہاد مذہبی ڈاکو جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے اور اس کا لبادہ اڑتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے پنڈی کے شیطان مولویوں کا ایک گروپ جس میں حنیف قریشی خبیث سر فہرست ہے، جس نے سیدنا ابو سفیان و سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبان درازی کی اور بکواسات کا ایک تسلسل جاری رکھا۔ اس خبیث رنڈی باز مولوی کی گستاخیوں کی وجہ سے کچھ اور بھی جاہل ملعون جن کا باطن انتہائی خبیث تھا، وہ بھی اپنا اپنا زہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اگلنے لگے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں تو یہ حکم تھا اکرموا اصحابی، کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم سے بہتر ہیں۔ صدیوں سے اہل سنت و جماعت کا یہ معمول تھا، یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب تو بیان کرتے تھے، ان کے آپس کے مشاجرات پر زبان کو بند رکھنے کا ہمیں ہمارے ائمہ نے حکم دیا تھا۔ لیکن پنڈی کے ان خبیث مولویوں کی کارستانیوں کی وجہ سے آج ہر کس و ناقص جاہل ابن جاہل وہ صحابہ کرام پہ زبان درازی کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس کے بعد ملعون رافضیوں کا ٹولہ حامد رضا سلطانی، اس خبیث نے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بکواس کی اور اسے پروٹوکول دے کر آج ایران پہنچا دیا گیا۔ اب وہ ایران میں بیٹھا ہے۔ پھر آصف رضا علوی متا کی پیداوار، اس لعنتی نے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غلیظ گالیاں دیں، جسے بڑے پروٹوکول کے ساتھ تحفظ دے کر برطانیہ پہنچا دیا گیا۔ تو یہ گستاخیوں کا ایک تسلسل جاری ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی خبیث اپنے خبث باطن کا اظہار کرتا رہتا ہے، کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تو کبھی اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ اب ایک ملعون نجدی خبیث عبد الرحمن سلفی، جس نے سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمت اور دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کو غلیظ اور ننگی گالیاں دیں اور بکواس کی انتہا کر دی۔ حکومت وقت جب ایسے بے لگام گستاخوں کو آزاد چھوڑے گی تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ پھر جب علماء اہل سنت حق والے دفاع میں بولیں گے تو پھر یہی لوگ کہیں گے جی اب فرقہ واریت پھیل رہی ہے۔ کیا قانونی ادارے بھنگ پی کے سو رہے ہیں جو ایسے گستاخوں کو قرار واقعہ سزا کیوں نہیں دے رہے؟ اگر کورٹ کے جج کی توہین ہو تو توہین عدالت لگا کر 6 مہینے کے لیے بندے کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ کیا جج اور حکمرانوں کی عزت اسلام کی مقدس شخصیات سے بڑھ کر ہے کہ کبھی اہل بیت اطہار کو بکواس کی جاتی ہے،
تو کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پاک پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اگر ان کو قرار واقعہ سزا دی جاتی تو آج کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ کسی مقدس شخصیت کی توہین کرتا۔ یہ توہین کا سلسلہ اسی لیے جاری ہے کہ ان لوگوں کو کچھ حکومتی لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے جو آئے دن مقدس شخصیات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ لہذا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے، اور حنیف قریشی جیسے ملعون گستاخان صحابہ پر پابندی لگنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو سٹیج پر نہیں آنے دینا چاہیے جو اندر سے رافضی اور باہر سے سنی بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کی تقریر سننا اور انہیں اپنے جلسوں میں بلانا بھی جائز نہیں۔ لہذا عبد الرحمن سلفی جس نے ائمہ اہل بیت اطہار کو گالیاں دیں اور جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بکواس کرتے ہیں، حکومت وقت ان کو گرفتار کرے اور ان کو قانون کے مطابق قرار واقعہ سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا تسلسل بند ہو اور مقدس شخصیات کی عزت کا تحفظ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے ملعون لوگوں کے شر سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔